اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انما فی الارض شجرۃ الاقلام والبحر یمد من بعد سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم. قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے جس میں خداوند عالم نے اپنی بابرکت آیتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر 7 سمندر کو منظم کر دیا جائے اور زمین پر اگنے والے تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے پھر بھی اللہ کے کلمات کو نہیں لکھا جا سکتا. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر. اگر میرے رب کے کلمات کو ایسا کرنا کوئی چاہے، لکھنا چاہے، تب بھی سمندر سوکھ جائیں گے لیکن رب کے کلمات کو نہیں لکھا جا سکتا. امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال ہوا، مولا یہ بتائیے کہ کلمات سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ کلمات پروردگار کا احصاء نہیں کیا جا سکتا. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کلمات وہی کلمات ہیں جن کلمات کے ذریعے سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا گیا. یہ وہی کلمات ہیں جن کے ذریعے سے جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی. عزیزان گرامی، یہ جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید کی مقدس ترین آیت ہے، پاک و پاکیزہ بابرکت، جس میں کلمات پروردگار کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر 7 سمندروں کو منظم کر دیا جائے اور تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے تو پھر بھی اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے. کیوں؟ اس آیت کو اللہ نے اپنے نبی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت پیش کیا کہ جب پیغمبر اسلام کو یہود اور جو ہے طعن و تشنیع کرتے تھے اور پیغمبر سے کہتے تھے کہ آپ کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا، وما اوتیتم العلم الا قلیلا، آپ کو بہت مختصر سا علم دیا گیا، ہم صاحبان کتاب ہیں، ہم کو اللہ نے کتاب دی ہے لہٰذا ہمارے پاس علم زیادہ ہے. یعنی اس دور کا یہ یہودی فکر تھی کہ جس کے پاس کتابیں موجود ہوں وہ عالم بڑا ہوتا ہے، جبکہ یہ دستور نہیں ہے. کتاب کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ کتاب کا سمجھنا کافی ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کے حصے کے آخری دور میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اطرت اور ایک قرآن مجید. یہ دونوں عدیل ہیں، اہل بیت قرآن کے عدیل ہیں، قرآن اہل بیت کا عدیل ہے. یہ دونوں ہم پلہ ہیں، گرا قدر ہیں، ایک دوسرے کے لیے معاون ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہونے. لن یفترقا، لن نفی ابد کے لیے آتا ہے، کبھی جدا ہونے والے نہیں. یعنی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام میں تفریق ممکن نہیں ہے. میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا عزیزان گرامی قدر، چونکہ میں آپ کی خدمت میں امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں. امام علیہ السلام کی امام انہی کلمات کا حصہ ہیں، اس لیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا نحن الکلمات، ہم اللہ کے کلمات ہیں. ہمارے فضائل کا احساس نہیں کیا جا سکتا، ہمیں درک نہیں کیا جا سکتا، ہم دائرہ ادراک میں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ اللہ کا کلمہ ہم ہیں. جناب آدم علیہ السلام کی توبہ ہمارے ذریعے سے قبول کی گئی. جناب ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام، ان کی آزمائش جو کی گئی ہمارے ذریعے سے کی گئی. یعنی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں سب سے محترم ہستیاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ازواج مقدسات ہیں، جن کے اسماء پر انسان کو نام رکھنا کی تاکید دی گئی ہے، جن کا
जिनके अस्मा कुरान मजीद की पाकीज़गी के अदील में हैं, जिस तरीके से शरीयत मुक़द्दसा में कुरान मजीद की आयतों को बग़ैर वज़ू छूना दुरुस्त नहीं है, उसी तरीके से आइम्मा अत्हार अलैहिस्सलाम के अस्मा को छूना भी दुरुस्त नहीं है। मैं आपकी खिदमत में इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के हवाले से चंद मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ और उसके बाद आपसे इजाज़त तलब करना चाहता हूँ। यूँ तो हर इमाम अलैहिस्सलाम की मारिफत ज़रूरी है और इस दौरे ग़ैबत कुबरा में हर इमाम के तज़किरे से हमें गुज़रना चाहिए, अपने बच्चों को तालीम देना चाहिए। ज़िंदगी का एक लम्हा ऐसा भी बनाया जाए, एक लहज़ा ही सही ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है बनाया जाए जिसमें अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम का तज़किरा हम ज़रूर सुनें, ज़रूर पढ़ें और उसमें तदब्बुर करें, उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी हयात तय्यबात पर मुलाहज़ा करें, गौर करें, फ़िक्र करें, तदब्बुर करें, ताकि इनकी हयात तय्यबा को अपने लिए मशअल राह करार दे। आइम्मा खुदा अलैहिस्सलाम के सबसे इम्तियाज़ी सिफ़त वो उनका इल्म है और अल्लाह ने इस आयत को, जिसके हमने सरनामे सुखन करार दिया, इस आयत में भी अल्लाह ने पैगम्बर सलाम का जो दिफा किया वो इल्म के ज़रिए से किया है कि तुम अपने इस मुख्तसर सी किताब के ज़रिए से अपने इल्म का दावा करते हो और अपनी तबख्खुर इल्मी साबित करना चाहते हो, जबकि हमने अपने हबीब को जो इल्म दिया है वो इस कदर इल्म दिया है कि अगर तुम इसका एहसा करना चाहो, 7 समंदरों को रोशनाई बना दिया जाए और तमाम उगने वाले दरख्तों को कलम कर बना दिया जाए, तब भी मेरे हबीब के इल्म को लिखा नहीं जा सकता। इमाम अलैहिस्सलाम में इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदावंद आलम ने इस्म आज़म 73 हुरूफों में समेट के रखे हैं और उन तमाम इस्म आज़म में एक हर्फ जनाब आसिफ इब्न बरखिया के पास मौजूद था, जिसके ज़रिए से तख्ते बिल्कीस को चश्म ज़दन में हाजिर कर दिया और हमको अल्लाह ने 72 हुरूफ का इल्म अता किया है। आप महसूस कर सकते हैं जिस इमाम को अल्लाह ने 72 इस्म आज़म सिखाए हों, उसके इल्म का अंदाज़ा मुमकिन नहीं है कि उसके इल्म का अंदाज़ा लगाया जा सकते। उस वक्त के हालात के मुताबिक सबसे बड़ा जो बगदाद का आलिम कहलाता था इब्ने जुनैद, जो अपने एतबार से सबसे बड़ा आलिम कहलाता था। इमाम अलैहिस्सलाम चूँकि कमसिनी के आलम में थे और इमाम अलैहिस्सलाम को इसी इब्ने जुनैद के हवाले कर दिया था, जो उस वक्त बासिर नामे किले में इमाम अलैहिस्सलाम को मुक़य्यद कर दिया गया था और इमाम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने की इजाज़त किसी को नहीं थी। इसने कहा कि मैं इमाम की खिदमत में जाता था, वलो कि आपकी कमसिनी थी और उस वक्त लोगों से आप मुलाकात नहीं कर सकते थे, आपके इल्म से लोग फैज़याब नहीं हो सकते थे, आपके शियों को मिलने पर पाबंदी थी। लोग ये समझते थे कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इल्म दिया गया है और मैं जो है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाता हूँ, जबकि ऐसा नहीं। मैं उनके सामने जब भी कोई इल्मी बात करता था तो उनके ज़रिए से मुझे इल्म के वो दरीचे दिखाई देते थे, ऐसे ऐसे अबवाब इमाम के ज़रिए से खुल कर आते थे जो मैं हैरत में पड़ जाता था, मैंने कभी सुना नहीं था। अजीज़ान, क्यों न हो, इसलिए कि इमाम अली हादी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम उसी सिलसिले इल्म, उसी सिलसिले कलिमात का एक कलिमा है, हिस्सा है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में उतारा है। बहुत से महफिलें सजाई गईं, बहुत से इमाम अलैहिस्सलाम से सवालात किए गए, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम के किसी भी एक सवाल के ज़रिए से इमाम को ज़ेर नहीं किया जा सका। और इसके हवाले से बहुत सी रवायतें इमाम अलैहिस्सलाम के मुताबिक मिलती हैं कि इमाम ने बहुत सी लोगों के दरमियान एक ऐसी भी गुफ्तगू की है, ऐसे भी कलिमात लोगों के तक पहुँचाए हैं कि इमाम तक जब लोगों की रसाई नहीं थी और एक ऐसा पुराशोभ माहौल बन चुका था कि मुतवक्किल जैसा मलून, जिसने इमाम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ज़ियारत के ऊपर पाबंदी आयद कर दी थी, और एक ऐसा दौर इमाम अलैहिस्सलाम के सामने से गुज़रा है कि जो नाकाबिले बर्दाश्त था, नाकाबिले तहम्मुल था
شیعان اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ روایت کا فقرہ ہے جناب زید مجنون کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور آپ سے اجازت طلب کروں گا کہ زید مجنون اسی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود ہیں اور آپ کے زمانے میں زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر پابندی ہے۔ میں اس روایت کو اس لیے مقدم کر رہا ہوں چونکہ اس وقت ہم کربلا معلی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو ہم اس کربلا معلی کے وقار کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں روایت پیش کرتے ہیں، چونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہر امام نے کی ہے اور ہر امام نے اس کی تاکید بھی فرمائی ہے، خواہش اور تمنا بھی کی ہے اور اپنے شیعوں کو اس کے اوپر ترغیب بھی دلایا ہے۔ جناب زید مجنون امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زندگی گزار رہے۔ اس وقت بغداد میں جناب بہلول بھی موجود ہیں۔ یہ خبر نشر ہو گئی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مقدس کو منہدم کر دیا جائے گا، آثار قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مٹا دیے جائیں گے۔ جناب زید مجنون کو خبر پہنچی، بہت روئے، بہت گریہ کیا، بہت تکلیف ہوئی۔ اسی کرب کے عالم میں وہ عراق تشریف لائے، مصر میں رہ رہے تھے، عراق تشریف لائے اور جناب بہلول سے ملاقات کی اور اپنے اس دکھڑے اور درد کو جناب بہلول سے پیش کیا، ان کے سامنے بیان فرمایا۔ جناب بہلول نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ اس نور کا محافظ ہے اور اس نے اس چراغ کو روشن کیا ہے۔ جب اس نور کا محافظ پروردگار عالم ہے تو لوگ اپنی پھونکوں کے ذریعے سے اللہ کے اس نور کو بجھا نہیں سکتے، کلمات پروردگار کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، آثار اور علامات آیات الہیہ کا کوئی بھی کسی بھی صورت سے ان کو آثار کو مٹا نہیں سکتا۔ مملکتیں آئیں تباہ ہو گئیں، لوگ آئے برباد ہو گئے، بادشاہیں آئیں ختم ہو گئے، سب کچھ دنیا کے سارے پیترے جو استعمال کیے گئے وہ معدوم ہو گئے، لیکن آثار اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام باقی ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر چکے ہیں، ان کے جان و مال کا محافظ پروردگار عالم ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زیارت پر پابندی عائد ہے۔ جناب زید مجنون جناب بہلول موجود ہیں کربلا معلی میں، سب کچھ کیا گیا، وہاں سے پانی لایا گیا کاٹ کر کے دریا کے ذریعے سے کہ اس جو ہے آثار امام حسین قبر اطہار امام حسین کو جو ہے غرق کر دیا جائے۔ جناب زید نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پانی آیا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کا طواف کرنے لگا اور امام حسین کی قبر کو غرق نہیں کر رہا تھا۔ دنیا کی چیزیں امام کو پہچانتی ہیں، دنیا کے آثار امام کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ امام علی ہادی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ہوئی کہ ایسے ماحول میں زائرین آ رہے ہیں جو اپنے ہاتھوں کو کٹوا رہے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے اس کو ہاتھوں پر اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور گریہ کر کے فرمایا اے میرے جد مظلوم، آپ کی خدمت میں سلام ہو کہ آپ کے چاہنے والے زائر اور مقدس لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر میں نے آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔